الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اسٹیج پر تشریف فرما معززین اور علماء کرام اور میرے سامنے موجود حاضرین محترم، محترم جناب حافظ غلام اللہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ آج کے اس جلسے کا کانفرنس کا موضوع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کسی بھی موضوع پر بیان کریں، ویسے مین موضوع ہمارا وہ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا اس سے بہتر اور کون سا موضوع ہو سکتا ہے؟ اسی پہ بات چیت اور گفتگو ہونی چاہیے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتنے مختلف پہلو ہیں کہ ان پر مفصل گفتگو، ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ کوئی ایک دو پہلو کے بارے میں ہی بات کی جا سکتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا نذرانہ عقیدت یاسین بلوچ صاحب کی طرح ترنم تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن چھوٹا سا ایک نذرانہ عقیدت پہلے پیش کرنا چاہوں گا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، نہ میری ناز کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صورت اور سیرت دونوں کے کمالات عطا فرمائے کہ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، اور تیری سیرت کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آج کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی شہرت سنتے ہیں، دور سے اسے دیکھتے ہیں، اس کی شہرت سنتے ہیں، اس کی اچھائی کے بارے میں باتیں سنتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں اس کی عظمت پر، اس کی بڑائی پر، اس کی اچھائی پر، اس کی نیکی پر، لیکن قریب آنے کا موقع ملتا ہے، قریب سے دیکھتے ہیں تو رائے بدلانا پڑتی ہے۔ قریب آ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو دوسرے انسانوں کی طرح بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں۔ وہ تصور جو دور سے بنا تھا وہ باقی نہیں رہتا، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دور کے ڈھول سہانے، ڈھول کی آواز قریب سے آئے تو کانوں میں پڑتی ہے اور دماغ خراب کرتی ہے، لیکن دور سے آئے تو بڑی اچھی لگتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ جن لوگوں کے درمیان رہے اور جو قریب آئے اور جنہوں نے قریب سے دیکھا، جتنا قریب آئے اتنا زیادہ متاثر ہوا۔ یہ آپ کی سیرت کا ایک تابناک پہلو ہے، بہت سے تابناک پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ اس کی پہلی مثال
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قریب آئیں، آپ کے شب و روز کو دیکھا اور ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، ایسٹیمیٹ کیا ہے، انہوں نے آپ کو کیسا پایا، اس کا کھل کر اظہار، اس بات کا اظہار انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت کیا جب آپ پہلی وحی آنے کے بعد کچھ پریشانی کے عالم میں گھر واپس آئے۔ بات فطری سی تھی، قدرتی سی، حیرانی اور پریشانی اس بات پہ تھی کہ ایک دور دراز اور تنہا غار جس میں اکثر جاتا ہوں اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہوں، اس میں اچانک ایک زندہ وجود کیسے آ گیا، کہاں سے آیا، اور پھر اس نورانی وجود کا اصرار کہ اقرا اقرا پڑھو پڑھو، اور پھر اس نے مجھے پڑھایا، حالانکہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ حیران کن بات بھی تھی، پریشانی بھی تھی۔ پریشانی اس بات کی بھی تھی کہ فرشتے کی گفتگو سے، ان کی بات سے لگتا یہ تھا کہ بہت بڑی کوئی عظیم ذمہ داری سر پر پڑنے والی ہے، اس کو کیسے ادا کروں گا، کیا ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں آئے تو آپ کی انیسہ، آپ کی دلدار اور دل نواز اس خاتون نے، جن کی عظمت کو سلام ہی کیا جا سکتا ہے، انہوں نے آپ کی تسلی کے لیے کچھ الفاظ کہے جو صحیح بخاری دوسری احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ دیا اپنا، آپ کے بارے میں اپنی رائے دی، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے، دینے کے لیے کہ اِنَّكَ تَحْمِلُ الْقَلْبَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ تو اپنا نہیں دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، ناداروں، غریبوں، مسکینوں کے لیے کماتے آپ ہیں، کھاتے وہ ہیں، اپنی کمائی میں سے ان کا حصہ نکالتے ہیں، مہمان نواز بھی ہیں، اور مصیبت زدگان کی آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیات اس شخصیت نے بیان کی جنہوں نے بہت قریب سے آپ کو دیکھا۔ دوسری مثال ایک اور ام المومنین میں سے، امہات المومنین میں سے ایک اور ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ انہوں نے ایک جملے میں، چھوٹے سے جملے میں آپ کی عادات مبارکہ، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کا خلاصہ، مغز اور نچوڑ بیان کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، وہ آپ کا عزیز تھا، بھانجا، پوچھا کہ کچھ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں، عادات کے بارے میں، سیرت کے بارے میں بتائیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دینے کی وجہ الٹا سوال کیا کہ اما تقرؤ القرآن، مجھ سے پوچھنے والے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ حیران ہوا کہ یہ کیا سوال ہے، میں پوچھ رہا ہوں آپ کی سیرت کے بارے میں، آپ کہتی قرآن نہیں پڑھا۔ تو سیدہ صدیقہ نے اس کی حیرانی دور کرتے ہوئے کہا، کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، قرآن نے جو کچھ تعلیم دی ہے، قرآن نے جو کچھ بتایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مجسم عمل تھے، اس کا مجسم عمل تھے، آپ نے اس پر پورا عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہمارے جیسے عام مولویوں کی طرح نہیں کہ وہ مشہور ہے کہ مولوی کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، جو کہا اس پر اس سے زیادہ عمل کیا، لوگوں کو 5 نمازیں بتائیں، خود تہجد کو بھی فرض کے درجے میں جا کے پورا کیا، نبھایا۔
لوگوں کو 30 یا 29 روزے بتائے، خود ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو، اور کتنے روزے ہر مہینے میں روزے، نفل روزے رکھے وغیرہ وغیرہ۔ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ لو، جو قرآن نے کہا ہے اس پر عمل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ ایسٹیمیٹ کس کا ہے؟ ایک اور ایسے ساتھی کا جنہوں نے بہت قریب سے اور کئی سال تک آپ کو دیکھا۔ تیسری گواہی آپ کے خادم کی ہے، جن کو یہ خوشبختی ان کو یہ سعادت ملی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، حالانکہ آپ کے خاندان سے نہیں تھے۔ ان کا نام ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں آپ کی خدمت کرتا رہا، میں آپ کی خدمت میں رہا 2-4 دن 10 دن نہیں، 10 برس 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے۔ ان کی ماں کو شوق تھا کہ میرا بچہ خدمت کرے تو اللہ کے نبی کی خدمت کرے۔ ان کی درخواست قبول ہوئی، آپ نے خدمت کے لیے ان کو رکھ لیا۔ چھوٹے موٹے کام گھر کے کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، آپ کوئی ضروری پیغام کسی صحابی کو، اپنے کسی جانثار کو دے کے بھیجتے تھے، میں وہ پیغام بھول کے گلی میں جا کے بچوں سے کھیلنے لگ جاتا، اور اس طرح آپ کی بات پوری کرنے کے بجائے بچپن کے کھیل کود میں لگا رہتا۔ کئی اس کی مثالیں میری زندگی میں تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 10 برسوں کے بارے میں کہتے کیا ہیں؟ فما قال لی اف قطو، مجھے مارنا، میری گستاخیوں پر، میری نافرمانیوں پر، میری بھول چوک پر مارنا، سزا دینا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں، مجھے اف تک نہیں کہا۔ یہ آپ کے اخلاق عالیہ ہیں، انک لعلی خلق عظیم۔ اور یہ چند شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے دور سے نہیں بہت قریب آ کے آپ کو دیکھا۔ دوسری بات، اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، قریبیوں سے، دوستوں سے، احباب سے ہر کوئی اچھی طرح پیش آ سکتا ہے، ان سے اچھا سلوک کر سکتا ہے، لیکن دشمنوں کو نہ صرف زیادتی کرنے والے دشمنوں، نہ صرف معاف کرنا بلکہ ان سے حسن سلوک کرنا، ان کو اعزاز و اکرام سے نوازنا، یہ اونچے کردار والوں کی بات ہے۔ چھوٹے کردار والے ایسا نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا حوالہ جس سے میں بات کروں گا وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو، اپنے بدخواہوں کو، اپنے سے بدسلوکی کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کیا، ان کی زیادتیوں کو نظر انداز فرمایا، بلکہ انہیں عزت سے نوازا، ان کے مقام کو اونچا اور بلند کیا۔ کسی نے کہا نا کہ دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا تو نے، دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا تو نے، دوستوں تک ہی نہ محدود رہا تیرا کرم، خود ہے قرآن میں اللہ ثناخواں تیرا، کیا کوئی اور کرے گا تیری توصیف رقم۔ اور اس کی بھی بہت سی مثالیں۔ آپ کی زندگی میں ایک بڑا اہم اور شاندار موڑ اور موقع وہ تھا جسے فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ تقریباً 8 سال پہلے جو شخصیت صرف ایک یار غار، صرف ایک رفیق سفر کے ساتھ نکلے تھے
نکالے گئے تھے گھر سے، شہر سے، وطن سے، وہ اسی وطن اسی شہر میں 8 سال کے بعد اس حال میں واپس آتے ہیں کہ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 10,000 جانثار ان کے ساتھ ہیں، اور جنگیں مسلط کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، شہر سے نکالنے والے، وہ مفتو اور سرنگوں ہو کر سامنے موجود ہیں۔ لیکن جب یہ فاتح، یہ عظیم فاتح شہر فتح ہونے کے بعد شہر میں داخل ہوتے ہیں تو حالت کیا ہے؟ گردن اکڑی ہوئی ہے؟ نہیں۔ سینہ تنا ہوا ہے؟ نہیں۔ گردن اتنی جھکی ہوئی ہے رب کے سامنے کہ سواری کی لگام کے ساتھ جا کے لگ رہی ہے، اور زبان پہ حمد کے ترانے ہیں، الحمدللہ الذی نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تعریف میری نہیں، میری قیادت کی نہیں، میری جرنیلی کی اور جنگی صلاحیت کی نہیں، تعریف میرے ساتھیوں کے تیروں تلواروں اور نیزوں کی نہیں، ان کے قوت بازو کی نہیں، تعریف اس رب کی جس نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا پورا کیا، اور اس اکیلے ہزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے رب نے اس بڑے لشکر کو، دشمن کو تہس نہس کیا ہے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ کسی سردار کی زبان سے نکلا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خونریزی اور بدلے لینے کا دن ہے، آج ہم ان قریشیوں سے، ان کافروں سے سارے حساب صاف کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس کو قیادت سے ہٹا دو، اس سے جھنڈا لے لو، آج امن کا دن ہے، الیوم یوم بر و وفا، آج تو نیکی کرنے کا دن ہے، بدلے لینے کا دن نہیں ہے، وفا کا دن ہے، بے وفائی کا دن نہیں ہے۔ اور پھر ابو سفیان جیسے دشمن، آج ہم ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمیں کہنا بھی چاہیے، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ ابو جہل کے بعد وہی قائد کفر تھے، بدر کے بعد ساری جنگیں انہوں نے برپا کی، ان کے لیے فنڈنگ کی، ان کے لیے لوگوں کو ہتھیار مہیا کیے، لوگ جمع کیے، قیادت کی ان جنگوں کی۔ ان کو تو سزا ملنی چاہیے تھی، اور بہت بڑی سزا ملنی چاہیے تھی ساری عداوت کی، مخالفتوں کی، جنگوں کی، لیکن ہوا کیا؟ اعلان کیا ہوا، من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، ابو سفیان کو بھی امن ہے، ابو سفیان کے لیے بھی امان ہے، اس کو بھی معافی ہے، اور جو بڑے سے بڑا دشمن اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اس کی دہلیز کے اندر دہلیز پار کرے گا، اس کو بھی معافی مل جائے گی۔ یہ ان کا اعزاز تھا، یہ ان کا اکرام تھا، یہ ان کی عزت تھی، کس کی؟ سب سے بڑے دشمن۔ اور ایک اور تھا، دشمن کا دشمن بیٹا، ابو جہل جیسے دشمن اسلام اور دشمن نبی، ان کا بیٹا، اس کا بیٹا اکرمہ، اس نے سوچا سب کو معافی مل سکتی ہے، مجھے نہیں مل سکتی، میرے سر پر اپنے جرائم بھی ہیں، اپنے باپ کے جرائم بھی ہیں۔ وہ کھسک گیا، نکل گیا، شہر سے بھاگ گیا۔ آپ نے اسے واپس بلوایا، اس کی بیوی کی درخواست ہے، واپس بلوایا، اور جب وہ آیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تیزی سے اٹھ کر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، دشمن کا، اس تیزی سے اٹھے کہ کندھوں پہ جو چادر تھی وہ زمین پہ گر گئی۔ اور زبان پر الفاظ کیا تھے؟ مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا بالراکب المہاجر، اور ہمیں چھوڑ کے دور چلے جانے والے کہاں گئے تھے؟ ہم تو تیرے انتظار میں یہاں بیٹھے۔
تجھے مرحبا کہنے کے لیے بیٹھے۔ یہ تھا آپ کا سلوک کس سے؟ اپنے دشمنوں سے، شدید ترین دشمنوں سے۔ اور پھر وہ بھی آیا جس نے بہت ہی دکھایا تھا آپ کے دل کو، بہت ہی دکھایا تھا جنگ احد کے موقع پہ۔ اس کا نام ہے وحشی، اور اس نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ دور سے ایک ہتھیار تھا، اور سید الشہداء سے آپ کا رشتہ اور تعلق کیا تھا؟ سب جانتے ہیں وہ آپ کے چچا تھے، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ چچا ہونے کے ساتھ آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے ایک شادی کی تھی آپ کی والدہ آمنہ کی ایک کزن سے، وہ حضرت حمزہ کی والدہ تھی، تو خالہ زاد اس طرح بندے تھے۔ پھر عمر میں تھوڑا فرق تھا، اس لیے وہ آپ کے بڑے پکے دوست بھی تھے، دوستانہ تعلق بھی ان کے ساتھ تھا۔ اور سب سے بڑی بات، وہ آپ کے جانثار تھے، آپ کے دین کے جانثار تھے۔ یہ سارے تعلقات، اور ان تعلقات کے ہوتے ہوئے میں وحشی کی طرف پھر آؤں گا، اس کے قاتل کی طرف، آپ کے قاتل کی طرف۔ احد کی بات کر رہا ہوں، تاریخ میں لکھا ہے اور بعض تفسیروں میں بھی ہے کہ جب سیدنا شہداء کو، سیدنا حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد ہند نے، جو اسی ابو سفیان کی بیوی تھی، اس کو بھی معافی مل گئی بعد میں، وہ بات کی بات ہے، تو ہند نے جوش انتقام میں کہ اس نے ہمارے بدل میں ہمارے عزیزوں کو قتل کیا تھا، اس نے آپ کے پیٹ کو چاک کیا، سینے کو چھلنی کیا، اعضائے رئیسہ، دل، جگر وغیرہ نکالے، اور جوش انتقام میں ان کو چبایا، کچا چبایا۔ تو جب آپ نے اپنے پیارے چچا اور دوست اور بھائی کی لاش کی یہ حالت دیکھی، تو بعض تفسیروں نے، اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ آپ نے غصے میں، انتقام کے جذبات، اللہ کے نبی تھے لیکن بشر تو تھے، بشری جذبات غالب آئے وقتی طور پر، تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ان کافروں کے کم از کم 30 بندوں سے یہ سلوک کروں گا جو انہوں نے آج میرے چچا سے کیا۔ بات کہنے کی دیر تھی، اوپر سے حکم آ گیا، آیات آ گئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر انتقام لینا ہے تو اسی حد تک لے سکتے ہو جس حد تک تم پر زیادتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک کے بدلے 30 نہیں، ایک کے بدلے 1 ہوتا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو، انتقام کی اجازت ہے، لیکن اگر نہ لو انتقام تو یہ بہت اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر آپ کے لیے خصوصی حکم، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کو چونکہ اخلاق عالیہ کے سب سے اونچے درجے پہ لے کے جانا ہے، اس لیے آپ تو صبر ہی کریں، آپ انتقام نہ لیں۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، ابھی میں نے 1 کے بدلے 30 کہا تھا، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، اب میں کہتا ہوں کہ میں 1 کے بدلے 1 سے بھی ایسا سلوک نہیں کروں۔ تو یہ ہند بھی آئی، وہ وحشی بھی آیا جس نے شہید کیا تھا، ہند کو بھی معافی ملی۔ کتنا بڑا جرم تھا، شہید کرانے والی یہی تھی، اس نے معاوضے پر وحشی کو انگیج کیا تھا، لیا تھا، اور اسے انعام دیا تھا، اس کا جرم بھی معاف ہوا۔ وحشی کو آپ نے صرف اتنا کہا، وہی بشری جذبات، آپ نے کہا کہ پہلے وہ آیا منہ لپیٹا ہوا آپ کی مجلس میں بیٹھا، اور جیسے کوئی عام بندہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی میں نے پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے؟ آپ کا دین کو قبول کر لے اور اپنے جرم سے معافی
طلب کرے اور جرم اس کا بہت بڑا ہو تو پھر بھی اسے معافی مل سکتی ہے، آپ نے کہا مل سکتی ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے، اگر معافی باقاعدہ کوئی طلب کرے یا اللہ سے مانگے تو مل جاتی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ خواہ وہ آپ کے چچا کا قاتل ہو، تو آپ نے کہا واشی ہو، منہ لپیٹا ہوا تو اس نے کہا جی واشی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں معافی ہے، ایک مہربانی مجھ پر کرنا، میری مجلس میں آؤ تو میرے سامنے نہ بیٹھنا، مجھے اپنا چچا یاد آیا کرے۔ پھر وہ منظر بھی سامنے آتا ہے کہ حرم پاک میں کعبے کی دہلیز پر، کعبے کے دروازے میں آپ تشریف فرما ہے اور سامنے سب وہ موجود ہیں جن میں پتھر مارنے والے، پتھر پھینکنے والے بھی ہیں، راہ میں کانٹے بچھانے والے بھی ہیں، گالیاں دینے والے بھی ہیں، دشنام ترازی، بہتان ترازی کرنے والے بھی ہیں، جنگیں مسلط کرنے والے بھی ہیں، آپ کے پیارے ساتھیوں کو شہید کرنے والے بھی ہیں، آپ کے خود آپ کو زخمی کر کے آپ کے دانت مبارک اور سر کو زخمی کرنے والے بھی ہیں، سب موجود ہیں، مجرموں کی طرح سر جھکائے ہوئے، گردنیں جھکائے ہوئے موجود ہیں۔ آپ نے ایک ہی سوال کیا کہ آج مجھ سے کیسے سلوک کی توقع ہے تمہیں؟ انہیں کہنا پڑا کہ ابن کریم، اخن کریم، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ خود بھی بڑے اچھے اور کریمانہ اخلاق کے مالک ہیں اور آپ کا خاندان بھی بڑا اچھا ہے، کہنا پڑا اس سے۔ اتنا سننا تھا، اتنے سننے کی دیر تھی، آپ نے فرمایا انطلقوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ، میں سزا دینا تو بڑی دور کی بات ہے، تمہیں ملامت بھی نہیں کرتا، تمہیں یاد بھی نہیں دلانا چاہتا کہ میرے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے، میں یاد بھی نہیں دلانا چاہتا۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہوا جو آپ کی سیرت میں ایک نگینے کی طرح، بہت سے واقعات ہیں چمکدار اور تابدار، لیکن یہ واقعہ مجھے ان واقعات میں سے جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ کی خدمت میں آئے۔ کون علی؟ آپ کے چچیرے بھائی، آپ کے لے پالک، آپ کے داماد، آپ کے جانثار، آپ کے دوست، آپ کے عزیز۔ اور ایک درخواست کی بظاہر چھوٹی سی معصومانہ سی درخواست کیا تھی؟ اجمع لنا الحجابۃ والسقایا۔ قریش کے مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں زائرین اور حاجیوں کی خدمت کے لیے محکمے تقسیم تھے، خدمات کی تقسیم کار تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندان بنو ہاشم کی ڈیوٹی حاجیوں کو پانی پلانے کی تھی، ان کے پانی کا انتظام کرنے کی، سکایا اس کو کہتے ہیں۔ ایک اور خاندان تھا بنو شیبہ، اس کے پاس ڈیوٹی تھی حجابہ، اور حجابہ کہتے ہیں کلید برداری، یا دروازے، لفظی معنی ہے حفاظت، دروازے کی حجاب، دروازے کی حفاظت، گیٹ کی حفاظت، گیٹ کی چابی تھی ان کے پاس، اس خاندان میں چابی ہوتی تھی کعبے، وہی کھول، انہی کا بندہ، کوئی سینئر بندہ آ کے کھول کر، اور اب تک ایسا ہے۔ میں آگے تھوڑا سا عرض کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اجمع لنا الحجابۃ والسقایا، ہمارے پاس پانی پلانے کی خدمت ہے، آج سب کچھ ہمارا ہے، ہم فاتح ہیں، چابی بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ یہ چابی مجھے دے دیں تاکہ یہ عزت جو ہے کعبے کی کلید برداری، یہ بھی ہمارے خاندان میں آ جائے۔ آپ نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے، کچھ چند لمحے، چند ثانیے خاموشی کے گزرے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ یہ کون ہے عثمان بن طلحہ جو اس وقت یاد کیا جا رہا ہے؟ یہی ہے بنو شیبہ کا وہ بندہ جس کے پاس کعبے کی کنجی ہوا کرتی، اور یہی ہے وہ
جو ہجرت سے پہلے آپ کو کعبے میں داخلے سے روکا کرتا تھا. سب جا سکتے ہیں، محمد تم نہیں جا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. سرداروں نے منع کیا کہ اس کو نہیں جانے دیں، اور میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں، پیچھے ہو جاؤ. کئی مرتبہ ایسا ہوا. وہ ڈرتا ہوا آیا کہ آج مجھے اپنے جرائم کی، اپنی گستاخیوں کی سزا ملے گی، اور سزا ہی کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے. لیکن یہ تو رحمت للعالمین تھے، یہ تو اخلاق عالیہ کا مجسم اور سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ نمونہ تھے. انہوں نے کیا کہا اور کیا فرمایا اور کیا کیا. چابی ہاتھ میں تھی، آپ نے ہاتھ آگے کر کے کہا کہ خذ مفتاحک یا عثمان، خذ مفتاحک یا عثمان، اپنی چابی لے لو. ولا ينتهب منك الا ظالم، اور جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا. یہ الفاظ بھی آپ نے فرمایا. کس کو سنائے اللہ بہتر جانتا. لیکن ان الفاظ کی گونج صدیاں بیت گئیں، ان الفاظ کی گونج آج تک لوگوں کے کانوں میں موجود ہے. اور اسی آواز کا، اسی جملے کا، اسی آپ کے فکرے کا، اسی آپ کے چند الفاظ کا یہ نتیجہ ہے کہ آج سعودی بادشاہ نے بھی کعبے کے اندر جانا ہو تو وہ انتظار کرتا ہے کہ بنو شیبہ کا بندہ کب آئے گا اور دروازہ کھولے. تحدیثاً بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ میرا تو اس میں کمال نہیں، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے. لیکن جماعت کی برکت سے، صرف جماعت کی برکت سے مجھے 4 دفعہ کعبے کے اندر جانے کی سعادت اور موقع ملا. لیکن ہوتا یہی ہے کہ اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ہمیں لے کے گئے، گروپ تھا ہمارا مختلف ملکوں کے لوگ، تو کہ جی آپ کو کعبے کے اندر لے کے جائیں گے. حرم میں لا کے بٹھا دیا. فجر کے بعد بیٹھے ہیں، اشراق کا ٹائم ہو گیا، بیٹھے ہیں. اشراق کے بعد اور کوئی پون گھنٹہ بلکہ گھنٹہ گزر گیا. بیٹھے ہیں، میرے ساتھ انگلینڈ سے آئے ہوئے پارلیمنٹ کے ایک ممبر تھے، جیسے ہم اپنے سینٹ کو کہتے ہیں جی ایوان بالا. تو وہاں ایک عام پارلیمنٹ ہے، ایک ہاؤس آف لارڈز ہے ایوان بالا، اس کے رکن تھے. وہ پاکستانی اوریجن کے ہیں، یہاں سے چلے گئے، وہاں آباد ہوئے، وہاں ان کے آبا و اجداد، باپ یا دادا، اور وہ وہاں کی سیاست میں آئے اور پھر وہ ہاؤس آف لارڈز کے ممبر بنے. وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے. وہ کہنے لگے کہ مجھے واش روم جانے کی حاجت ہے، تو لیکن میں اٹھوں گا نہیں. پتہ نہیں بابا وہ کس وقت آ جائے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے، چابی والا بابا. تو وہ کھولے گا دروازہ، میں پیچھے نہ رہ جاؤں. میں نے کہا لاٹ صاحب آپ کی تو نماز نہیں، اندر جا کے جو نفل پڑھنے نماز، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی آپ کو اگر حاجت ہے پیشاب وغیرہ. انہوں نے کہا میں جاؤں گا، میں یہیں بیٹھوں، نماز ہو یا نہ ہو. میں نے کہا تو یہ حالت. بالآخر وہ آیا پورا خدا کر کے، تو اس نے دروازہ کھولا، پھر ہم اندر گئے. یہ حال ہے. لا ينتهب منك الا ظالم. تو یہ ہیں رحمت للعالمین، جنہوں نے اپنوں سے تو خیر حسن سلوک جیسے میں نے کہا لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن جنہوں نے دشمنوں کو بھی نواز کے ان کو نہ صرف معافی بلکہ ان کو عزت دے کر یہ ثابت کیا کہ آپ کا کردار سب سے اونچا اور بلند اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ سیرت کے جلسے کانفرنسیں کرنا سننا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ سیرت سے سبق حاصل کریں، آپ کی مبارک زندگی کو اپنا مشعل راہ بنائیں، اس سے رہنمائی لیں. آپ جیسا نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کے اچھے کاموں کی، اچھے اعمال کی، حسن اخلاق کی، حسن سیرت کی کچھ نہ کچھ نقل کر سکتے ہیں. اور یہی ہم سے تقاضا ہے قرآن کا اور رب العالمین کا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اتباع کرو،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ذکر پاک ذکر مبارک نہ ہو، سیرت پر صرف جلسے نہ ہوں، بلکہ اتباع کی کوشش ہو۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی اتباع کر کے سچا اہل حدیث اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔